بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم اپنی آج موڈیول 4 کا 3rd سیشن شروع کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ہمیں آج نیا جوائن کیا ہے، کچھ لوگ مختلف جگہوں سے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے لیے جب سے ایک بریف اوور ویو کہ I just want to welcome them for this course، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور thank you for joining us as usual۔ الحمدللہ we are all here. I just want to mention as usual کہ we are all here because کہ ہم لوگوں کو اسلامک ہسٹری کے بارے میں لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور ایک دوسرے سے انشاءاللہ ڈسکشن کر کے پھر ہم اپنا نہ صرف یہ کہ ہم اپنی نالج بڑھائیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بہتر ہو۔ اسلامک ہسٹری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس، کہ بہت سی چیزوں میں ہم لوگوں کے گیپس ہوتے ہیں۔ ہمیں کچھ اسلامک ہسٹری کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ ہیں، بچپن میں پڑھی ہیں، پھر بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں، پھر پیغمبروں کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، پھر بھی گیپس آ جاتے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو اس طرح ہماری اپنی زندگی سے اگر ہم اپنے اینسسٹرز کے تھرو چلنا شروع کریں تو پھر ہمیں بہت سے گیپس نظر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان گیپس کو فل کرنا ضروری ہے۔ میری سمجھ کے مطابق یہ جو گیپس ہوتے ہیں، انہی میں شیطان آتا ہے، انہی گیپ سے ہمیں ورغلاتا ہے، یہ انہی مس کنسپشن، مس کمیونیکیشن سے ہمیں جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر گیپ کو فل کر دیں اللہ تعالیٰ کے ایمان سے، نور سے، اور اللہ تعالیٰ کی نالج سے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے ہمارا اتنا بہتر کنیکشن ہوگا۔ and hence this connecting ourselves with Allah، bottom line یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا بہتر طریقے سے۔ یہ میں کلاس کے شروع میں مینشن کر چکا ہوں، ایک دفعہ اور مینشن کر دیتا ہوں کہ اس کورس کی جو پیس ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ جو بھی آپ لوگوں کا کمفرٹ لیول ہے، آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں کہ بھئی اگر میں بہت تیز چل رہا ہوں تو میں اس کو سلو کر دوں گا، اگر میں بہت سلو چل رہا ہوں تو اس کی پیس بڑھا دوں گا۔ اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے ڈسکس ہوگی انشاءاللہ۔ آف کورس ہمارے گائیڈ تو قرآن ہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گائیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں حق کی تعلیم دی ہر لحاظ سے، قرآن کے ذریعے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے۔ تو ہم جو یہ ساری چیزیں تو گیون ہیں، اس کے بعد ہم جو بھی ڈسکس کریں گے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے ڈفرینٹ سنا ہوگا، which is fine, there is nothing wrong with it۔ جو اگر آپ لوگوں نے ڈفرینٹ سنا ہے اور اس پہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ریسرچ کر کے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یو آر ویلکم۔ لیکن ایک اگر آپ میری باتوں سے ایگری نہیں بھی کرتے تو there is nothing wrong with it، کیونکہ قرآن اور حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہیں اگر انسان چاہے تو۔ لیکن ہم انشاءاللہ اپنا ایک بہت ہی سیف پیتھ لے کے چلیں گے۔ ہمیں کسی سے یعنی کہ آرگیو نہیں کرنا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ جو جس چیزوں کو انشاءاللہ ہم لوگ مل کے اسٹڈی کریں گے اسی چیز کو پھر بلیو کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو پلیز
چیٹ کے اوپر آپ لوگ بتا سکتے ہیں. یہ جو زوم کا چیٹ کا بھی میرے پاس کھلا ہوا ہے. واٹس ایپ کا جو ہے گروپ ہمارا CTD کا, وہ آپ لوگ ڈائریکٹ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر کلاس کے اینڈ میں کوسچن آنسر کا سیشن ہوگا 10-15 منٹ کا, اور اس کے بعد پھر ہم اپنا اوپن ڈسکشن شروع کر دیں گے, جس میں اگر کسی کو جانا ہے, کسی کی مصروفیت ہے, تو دیٹس فائن انشاءاللہ تعالی. اچھا, میری کلاس میں ہمیشہ پہلے دن سے انکریج کرتا ہوں کہ پلیز اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ ایک دنیا کا بہت بڑا سا نقشہ لے کے دیوار پہ لگا دیں, اور جو ہے اپنے بچوں کو, یا اگر آپ کے بھی بچے نہیں ہیں تو اپنے دوستوں کو, احباب کو, آپ جو ہیں نقشے سے دیکھ کے چیزیں سمجھیں اور چیزیں بتائیں. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ چونکہ بچپن سے ہم نے جو ہسٹری بھی پڑھی ہے وہ ہمارے ہر وقت ہمارے سامنے نقشہ نہیں رہتا, تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی. لیکن اگر آپ نقشے کے تھرو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی. تو یہ دنیا کا نقشہ ہے. میں نے بھی اپنے گھر میں, اپنی جاب پہ, ہر جگہ ایک بہت ہی ہیوج قسم کا لیمینیٹڈ میپ ورلڈ کا جو ہے وہ امیزون پہ مل جاتا ہے, تو وہ لگا دیں. اور پھر یہ کہ اگر پاسبل ہو تو پھر ایک مڈل ایسٹ کا نقشہ, مڈل ایسٹ جس میں آپ سمجھیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک فوکل پوائنٹ ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے ارد گرد جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یا جہاں پہ اسلامی حکومتیں رہی ہیں, وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پھر سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے سعودی عرب کے آپ سمجھیے ساؤتھ میں یمن ہے, عمان ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, نارتھ میں آپ کے عراق ہے, سیریا ہے, جارڈن ہے, فلسطین ہے, لبنان ہے, پھر آپ کے سمجھ لیجئے ویسٹ میں ایجپٹ ہے, یہ افریقن کانٹیننٹ ہے, پھر آپ کے ایسٹ میں ایران ہے, اوپر آپ کے نارتھ میں سمجھیے مزید نارتھ میں ترکی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جب ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کی ہسٹری کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچی, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی. اچھا, آج جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. ان کا جو وہ تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے. ہم نے پچھلی 2 کلاسوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو اسٹڈی کیا تھا, اور اسی سے متصل اب یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اور اس میں ہم یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے, جو پیدائش ہے ان کی, وہ سمجھیے کہ 576 سے 656 AD تک, مطلب یہ ان کی برتھ ڈیٹ ہے 576 اور ان کی ڈیتھ 656 میں ہوئی. یہ تھوڑا سا ان کے ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے آپ یہ نقشہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ کو ڈارک اورنج میں نظر آ رہا ہے, یہ ہے سعودی عرب کا علاقہ, یا سمجھ لیجئے مکہ مدینہ یا جس کو حجاز بھی کہتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں, پھر وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے مدینہ منورہ گئے, اور پھر وہ یہ جو ایروز آپ دیکھ رہے ہیں, پھر یہ اسلامک فتوحات ہوئیں. تو پھر یہ جو لائٹ اورنج ایریا ہے, یہ خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوا. حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً پورا پرشین امپائر فتح کر لیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی یمن کے کچھ حصے, اوپر سیریا, عراق, یہاں تک کہ آپ ترکی کے علاقوں میں پہنچ گئے تھے. ویسٹ میں جو ہے ایجپٹ, یہ آپ کے نارتھ افریقہ, آپ تقریباً لیبیا تک ہم نے فتح کر لیا تھا. اس کے بعد پھر بنو امیہ کے دور میں, یعنی جو تقریباً 89 ایئرس کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے جو حکومت شروع ہوئی, پھر انہوں نے یہ پرپل میں جو ہے یہ سب انہوں نے فتح کیا, انکلوڈنگ اسپین. ٹھیک ہے, اور یہ سائپرس, ابھی ہم ذکر کریں گے, سائپرس کا ایک جزیرہ ہے, وہ بھی فتح ہو گیا تھا. یہ تو نقشے کے حساب سے ہوگا. یہ بھی تھوڑا سا کلوز اپ آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا, خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ سارا علاقہ, اور پھر امیہ ڈائنسٹی میں یہ سارا نارتھ افریقہ, اسپین اور افغانستان, پاکستان کے سارے علاقے بنو امیہ کے دور میں ہوئے. آج ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ان کی خلافت جو ہے 644 سے لے کر 656 AD تک رہی, 12 سال رہی. 644 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلافت ملی. اچھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور ہے, یہ یہاں سے ان کا جو انیشل دور ہے
6 سے 8 سال وہ تو بہت اچھا، اور مزید فتوحات ہوئیں اور چیزیں آگے بڑھیں اور امن و امان مزید قائم ہوا، لیکن ان کا آخری کے چند سال بہت کنٹروورشل ہیں، بہت اسی بیسس کے اوپر پھر بہت سی دوسری چیزیں، جن میں اختلافات ہوا امت مسلمہ کا. تو انشاءاللہ اس وجہ سے ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے، اس چیزوں کو ہم واقعات جو ہیں وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے اسٹڈی کریں گے، اور پھر مزید اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو پھر ہم اس کے ریفرنسز لیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ بھی پلیز اس کے مزید علم حاصل کریں، مزید کتابیں پڑھیں، مزید ریسرچ کریں، اور انشاءاللہ اپنے اپنے ذہنوں کو مطمئن کریں، کیونکہ ہر انسان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے، اور ہم یہاں پہ کسی کے سوچنے کے انداز کو چینج کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ فیکٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم آپ سب سے شیئر کریں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلیکشن کا واقعہ ہوا، یعنی کہ جب وہ خلیفہ بنے، تو اس کا پروسیس آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسپیسیفکلی نامینیٹ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے اشارے جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، اور اسی وجہ سے پھر اس کا جو واقعہ ہوا میں نے آپ لوگوں سے پچھلی 2 کلاس پہلے ڈسکس کیا تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. اس کے بعد وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کر گئے تھے، تو پھر کوئی فتنے کا یا کسی اس کا کوئی چیز بنتی نہیں تھی. لیکن یہ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا ان کی شہادت کا، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، ایک 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، علی ابن ابی طالب اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان 6 کی ایک کمیٹی بنا کے کہا کہ تم لوگ ان میں سے اپنے آپ میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لو. تو انہوں نے بیسیکلی نامینیٹ کیا 6 لوگوں کو کہ تم لوگ آپس میں بیٹھ کے اپنے آپ میں سے کسی ایک آدمی کو سلیکٹ کر لو اور وہ تمہارا خلیفہ ہوگا. تو اس کی بھی بہت بڑی مطلب ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ کہ اوورآل آپ سمجھ لیجئے کہ کنسلٹیشن اور ڈسکشنز کے بعد یہ طے ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اگلے خلیفہ ہوں گے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا ان کے خاندان کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان، پھر ابی العاص، امیہ، عبد الشمس، اور پھر یہ ان کا خاندان ملتا تھا عبد مناف سے، اور انہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی تقریباً 1 2 3 چوتھی جنریشن میں ان سے مل جاتا تھا. تو اس لحاظ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن پچھلی تقریباً 4-5 پشتوں پہلے. اچھا، ان کا پورا نام جو تھا عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف. ان کی جو فیملی تھی، جو قبیلہ تھا، جس کو قریش قبیلے سے تو یہ سارے تھے، لیکن ان کے اندر پہ جو خاندان تھے وہ بنو امیہ کا خاندان تھا. آپ کی پیدائش 576 میں طائف میں ہوئی. آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریش بن حبیب بن عبد الشمس بن عبد مناف. تو ان کی والدہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا. ان کی جو عرواز کی والدہ جو تھی بعیدہ بنت عبد المطلب واز آنٹ اور پھپھی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لحاظ سے بھی رشتہ ان سے بنتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے، رشتے کے بھتیجے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ تھی، اور ان کو ابو عمرو بھی بلایا جاتا تھا. ان کے 16 بچے ہوئے، جن میں سے 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں. ان کی 9 وائفز تھیں، اور ان میں سے ان کے انتقال کے وقت صرف 4 حیات تھیں. اچھا، ان کی ہائٹ جو ہے وہ، ان کا فزیکل اپیرنس پہ بات کر لیتے ہیں. ان کی ہائٹ جو ہے وہ درمیانہ قد تھا. ان کے بڑی داڑھی تھی، لارج اینڈ لانگ بیئرڈ تھی. ان کا بلڈ اسٹرانگ تھی، مسکولر تھی، وائٹ شولڈرز تھے، بال جو ہیں ڈینس تھے. ان کا بہت ہی فیئر کمپلیکشن تھا، بہت خوبصورت تھے، ہینڈسم تھے، اور بہت ہی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مجھ سے ملتے ہیں، اور میں جو ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہوں، یعنی شکل کے اعتبار سے. سبحان اللہ. ان کی وہ بہت زیادہ حکمت والے تھے، بہت زیادہ پرہیزگار، نیک تھے. اور شرم و حیا تو سمجھیے کہ جب بھی شرم و حیا کا ذکر ہو کبھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور آتا ہے. اچھا، ان کا وہ 5ویں آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا.
جسٹ ٹو ریفریش یور میموریز کہ پہلی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو حضور اسلم کی وائف تھیں. اس کے بعد پھر ان کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے گھر میں حضرت ابو طالب کے بیٹے جو انہوں نے گود لے لیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے پاس تھے. پھر ان کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے غلام تھے اور منہ بولے بیٹے بھی تھے. اس کے بعد پھر ان کے پہلے پکے دوست جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ چوتھے ہوئے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے اسلام قبول کیا، جب وہ باہر نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ان کو دعوت دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دعوت پہ اسلام قبول کر لیا. اچھا، تو پہلے جو نارتھ افریقہ کے جو پارٹس تھے وہ زیادہ تر انہی کے دور میں فتح ہوئے، بلکہ سوڈان تک پہنچ گئے تھے. 6 سے 8 سال جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کا ایرا جو ہے وہ تھوڑا سا پرسکون تھا، لیکن یہ کہ بعد کے پھر ایام ان کی شہادت تک جو اختلافات تھے ان کی شہادت تک پہنچے، اور وہ ایریا تھوڑا سا کنٹروورشل رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 وجہوں سے جو ہے وہ لائک ادر خلیفہ تھے، جیسے مینٹیننگ پیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسپیشلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانکویسٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو، اور کیاس جو حضرت عثمان غنی کے بھی دور میں رہا اور پھر حضرت علی کے دور میں رہا. تو بیسیکلی یہ 3 چیزیں تھیں جو کائنڈ آف کمبائنڈ تھیں باقی تینوں خلیفہ کے ادوار کی چیزیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت سینسٹیو ہے، اور وہ جب بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا کریں گے تو انشاءاللہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل، کیونکہ جو شیعہ سنی کنٹروورسی جو ہوتی ہے آج تک ہو رہی ہے، بلکہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس میں خونی فسادات بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو انشاءاللہ اپنے اللہ سے سنسیئر ہو کے وہ چیزیں دیکھنی ہیں، وہ چیزیں پڑھنی ہیں، وہ چیزیں سوچنی ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو انشاءاللہ. اور کسی کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا، کیونکہ ہماری کلاس صرف اور صرف ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اوپر ہے انشاءاللہ، اسلامک ہسٹری پہ. اور پھر بہت سے لوگ جو بعد میں آئے پھر انہوں نے اپنے خیالات کے مطابق ان کی پرسنالٹی کو ٹینٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے جو اسٹائل آف گورنمنٹ تھا عثمان غنی کا اس پہ باتیں کی. تو اس لحاظ سے کافی پرابلمیٹک دور تھا آخر کا، جو کہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی باعث بنا. اچھا، سوشل ایکٹیویٹیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے تھیں، جب اسلام وہ نہیں لائے تھے، ان کو بہت زیادہ عزت تھی ان کی بنو امیہ میں، اور ون آف دا موسٹ آنریبل مین تھے، یعنی ان کو لوگ بہت عزت سے دیکھتے تھے اور ملتے تھے. بلکہ یہاں تک ان کی محبت تھی اپنے قبیلے کے لوگوں میں کہ مائیں جو ہیں ان کی جب اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتی تھیں تو کہتی تھیں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جس طرح سے قریش کا قبیلہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عزت اور محبت کتنی زیادہ تھی ایون اسلام سے پہلے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے دائرے میں ان کو اسلام میں لے کر آئے تو پھر ان کی پھر زندگی انہی چیزوں میں کنٹینیو ہوئی اور بڑھی. اس کے شرم و حیا کے پیکر، جاہ و حشمت کے مالک، شیریں کلام اور بے حد مالدار تھے، اور اس سے بھی زیادہ سخی تھے. یہ میں نے کسی کتاب سے یہ کوٹ لیا ہے، تو اس میں بیسیکلی ان کی پوری پرسنالٹی کے لحاظ سے اس کو بیان کیا گیا. اور ان کی ایک اور جو صفت ہے جس کی وجہ سے ان کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا غنی کا، کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے، سخاوت کرتے تھے. مسلمانوں کی پہلے دن سے انہوں نے مدد کی، اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، اپنے جائیداد سے، ہر چیز سے. اور بہت سی بڑی بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں، جو غزوات ہوئے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ یا گھوڑے یا اونٹ وغیرہ ان کے پاس آ جاتے تھے. ایون اسلام سے پہلے انہوں نے کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. اسی طرح سے انہوں نے بھی کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. لوگ دوسرے جاتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، کرتے تھے، لیکن یہ کہ وہ اپنا ان چیزوں سے پیچھے رہتے تھے. انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی اڈلٹری نہیں کی. انہوں نے جس طرح ایک زمانے میں کلچر تھا کہ لوگ اپنے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے، کبھی انہوں نے پورے کپڑے اتار کے طواف نہیں کیا جس طرح کے کسٹم تھا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ان کے اندر اتنی شرم و حیا تھی اور اتنی عزت تھی اور اتنی محبت تھی اپنے لوگوں میں،
تو یہ پرسنالٹی ہی انٹر ہو رہی ہے اسلام میں، جس کے زیادہ تر شعار جو ہیں وہ آلریڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے امیجیٹلی ایکسیپٹ کی، اور وہ اس وقت 34 ایئرز اولڈ تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، بیعت رضوان کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کی جب یہ مشہور ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کے وقت کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو جب بیعت ہوئی اور سب اپنے ایک کے اوپر ایک ہاتھ رکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، پھر صحابہ نے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد پھر دوسرا ہاتھ حضور وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ انہی کے بدلے کے لیے، انہی کے شہادت کے ریونج لینے کے لیے یہ بیعت ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اپنے آپ سے اتنا کلوز سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ان کا اپنا دوسرا ہاتھ استعمال کر کے کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ جب سے حج فرض ہوا، جس وقت سے حضرت ہر سال حج کرتے تھے، ایون کہ جو ہے صرف لاسٹ ایئر جب ان کی شہادت ہوئی اس سال وہ حج نہیں کر پائے تھے۔ اچھا، ان کی جو جس چیزوں میں انہوں نے ابتدا کی، جیسے مؤذن جو اذان دینے والے ہیں، ان کی پہلے کوئی سیلری مقرر نہیں تھی، یعنی کہ صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے لوگ آگے بڑھتے تھے اور اذان دیتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، لیکن انہوں نے ایک سسٹم کو چلانے کے لیے، تاکہ یہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے کہ جو مؤذن ہیں جو دن میں 5 وقت آ کے اذانیں دیں گے، پھر ضابطہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کاروبار کر سکیں، تو انہوں نے سیلریز شروع کی۔ انہوں سب سے پہلے جو حبشہ کی طرف مائگریشن ہوئی تھی، اور جو کچھ لوگ گئے تھے حبشہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں بھی پہلے تھے۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف پولیس جو ہے وہ بنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، لیکن اس کو جو صحیح معنوں میں آرگنائز کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ پھر ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے جتنی قرآن شریف کی ڈائلیکٹس تھیں قرآن شریف پڑھنے کی، تو وہ انہوں نے سب کو یکجا کر دیا، سب کو جمع کر دیا، تاکہ قرآن کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف آگے نہ رہے۔ اور انہی کا کارنامہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کام کو شروع کیا تھا کہ کم از کم انہوں نے ہر کسی کو کہہ دیا تھا کہ قرآن ایک طریقے سے اس کو جمع کرنا چاہیے، ایک ہی ڈائلیکٹ ہو، ایک ہی رسم الخط ہو، ساری چیزیں۔ تو وہاں سے سب سے بڑا کام جو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، جب انہوں نے سب کچھ کلیکٹ کیا، اور الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس ایک قرآن ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کسی کاپی میں کسی دوسرے انداز سے کچھ لکھا ہوا ہو۔ تو الحمدللہ جو اذان کے جمعہ کی اذان جو دوسری اذان ہوتی ہے، جو خاص طور سے ہمارے ہاں رواج ہے اس کا، کہ ایک خطبے کی اذان ہوتی ہے، ایک ظہر یعنی جمعہ کے وقت کی اذان ہوتی ہے، تو جو دوسری اذان شروع کی وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز تھے، ان کے بھتیجے بھی تھے رشتے کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر میرے پاس کیونکہ جو ان کی 2 بیٹیاں تھیں وہ حضرت عثمان غنی سے بیاہی تھیں، پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم، تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بیٹی کی شادی کر دی تھی، اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس وقت بہت غم میں تھے حضرت عثمان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں سب کی سب حضرت عثمان غنی کو بیاہ دیتا، کیونکہ وہ بہت عزت اور محبت سے اپنی بیویوں کو رکھتے تھے، اور ان کا اصل جو کنیکشن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی اس کی بیسس تھی۔ ان کو ذی النورین کہا جاتا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کو بیائی تھیں۔ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ ویلتھ مسلمانوں کو دی، ہیلپ کی مسلمانوں کو، بہت زیادہ دولت جائیداد، ایون کہ جب وہ مسلمان نہیں تھے تب بھی انہوں نے جو ہے یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کو تو نہیں، اس وقت تو مسلمان اسلام تو اس طرح وہ یعنی کہ حضور اکرم کو ابھی ریسنٹلی ہی نبوت ملی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی وہ اس قریش قبیلے میں بہت زیادہ سخی مشہور تھے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 2 نور تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذی النورین کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ نور صدیق یعنی وہ سچے تھے، اور نور شہادت یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی۔ وہ بہت سخی تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ انہوں نے یہ ایک دفعہ اپنے خطبے میں کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے جو ہے ہر جمعہ کو ایٹ لیسٹ ایک
غلام جو ہے وہ فری کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ایک غلام بھی فری کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ہر جمعے کو ایک غلام فری کرتے تھے کم از کم، اور اگر کوئی جمعہ رہ جاتا تھا تو پھر اگلے جمعے کو 2 غلام فری کر دیتے تھے، تاکہ ان کا ایک جو انہوں نے ایک ذہن میں اپنے ایک ریکارڈ کیپ کیا ہوا تھا کہ ہر جمعے کو ایک غلام وہ آزاد کریں گے. ایک واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، ان کی جنروسٹی کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہیلپ چاہیے تھی. وہ مسجد میں بھی اعلان کرتے تھے، لوگوں سے بھی بتاتے تھے، ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے وقت بھی فنڈز کلیکٹ کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جو ہے 100، اچھا اس زمانے میں جو ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ پریشس چیز تھی وہ اونٹ ہوتے تھے، اور ان اونٹوں کی بھی قسمیں تھیں. ایک خاص قسم کے اونٹ تھے جو لال اونٹ کہلاتے تھے. تو یعنی ایک ایک اونٹ کی اتنی زیادہ قیمت تھی، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ جو ہے فلی اکوپڈ، یعنی کہ وہ اس کو جو سیڈل ٹائپ ہوتی ہے، سیڈل تو گھوڑوں کی ہوتی ہے لیکن اونٹ کے اوپر جو رکھنے کی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، پھر اس کو سجاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو آرمی میں لڑنے کے لیے اسلحہ ہوتا ہے، ان تمام اکوپڈ، فلی اکوپڈ اونٹ جو ہے 100 دیے انہوں نے. پھر انہوں نے 100، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا تو انہوں نے 100 اونٹ اور دیے. اس طرح وہ ایڈ کرتے چلے گئے، اور فائنلی وہ غزوہ تبوک کی جنگ کی تیاریوں کے لیے انہوں نے 900 کمپلیٹلی فلی اکوپڈ اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تاکہ جنگ کی تیاریاں کی جا سکیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ابھی بھی ہمیں کچھ کیش چاہیے تاکہ ہم باقی دوسرے، کیونکہ اونٹ تو آ گئے جنگ کے لیے تیاریاں ہو گئی، لیکن ہمیں کچھ کیش چاہیے تاکہ ہم دوسرے کھانے پینے کی چیزیں اور وہ کچھ جمع کر سکیں. تو وہ اپنے گھر گئے، انہوں نے 1000 درہم لے کے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے دامن پہ ڈال دیے. یہ واقعہ ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گال تھے وہ خوشی سے جو ہے وہ چمکنے لگے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کے دن کے بعد کوئی چیز ان کو ہارم نہیں کر سکتی، جو کہ آخرت کے لیے امپورٹنٹ ہے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو پانی کی بہت کمی تھی، اور پانی کے اوپر بھی یہ تھا کہ اس کے اوپر لوگ پیسہ چارج کرتے تھے، یعنی کہ کنویں جو ان کی پراپرٹیز تھے اس کو بہت زیادہ پیسہ چارج کرتے تھے. تو وہاں کا جو سب سے بڑا اور سب سے اچھا کنواں تھا اس کو وہ کہلاتا ہے روما تھا کنویں کا نام. جو اونر تھا وہ اس کو بیچنا چاہتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے بزنس مین بھی تھے، تو انہوں نے ان سے نیگوشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا اچھا میں اس کا ہاف پرچیز کرتا ہوں، تو اس کے ہاف دنوں میں جو ہے وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور ہاف دنوں میں تم مزید اس کو بیچ سکتے ہو، تو بیچ دو جو بھی تمہیں پانی بیچنا ہے. تو سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی. پھر انہوں نے جو اپنے آدھے دن تھے وہ انہوں نے فری کر دیا پانی، یعنی اس میں سے کوئی بھی آ کے پانی پی سکتا ہے، یعنی مسلمان خاص طور سے جو بھی ابھی موو ہو کر آئے ہیں اور مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس شخص کے جب دن ہوتے تھے تو اس میں کوئی جاتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو پیسہ چارج کرتا تھا. تو فائنلی وہ نیگوشیٹ کر کے انہوں نے پورا کنواں خرید لیا تھا اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. وہ ہر وقت جو ہے مسلمانوں کو جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو تلاش کرتے تھے اور ان کو اس طرح سے عزت کے ساتھ پیسے دیتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا، کیونکہ ضابط اسلام آنے سے پہلے ان سب چیزوں کا کوئی اچھائی برائی کا تصور ہی نہیں تھا. لوگ چوریاں بھی کرتے تھے، دھوکہ بھی دیتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، اڈلٹری بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آئی ہیو نیور اسٹولن اینی تھنگ. زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی چیز کی چوری نہیں کی، کبھی اڈلٹری نہیں کی، اور تمام گناہوں سے وہ اسلام سے پہلے بھی پاک باز تھے. اور ان کی فطرت میں جو ہے وہ فطرت سلیمہ تھی، یعنی کہ ایک مکمل کمبائنڈ کنٹرولڈ جو فطرت ہوتی ہے نا، وہ سبحان اللہ ان کی تھی. ان کی حیا جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے شرم و حیا میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا whose حیا is complete کامل his ایمان is also complete. تو آج کے دور میں ہم کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم لوگ یا تو بہت ہی ہنسی مذاق کے دوران یا کسی کو ناراضگی کے دوران ہم شرم و حیا کو کراس کر دیتے ہیں، جبکہ حضور اکرم کی حدیث ہے کہ جس کی حیا کمپلیٹ ہے
اس کا ایمان بھی کمپلیٹ ہے. یعنی کہ اگر ہم شرم اور حیا والے ہوں گے اپنے منہ سے جو الفاظ نکال رہے ہیں مذاق کرنے میں یا دوست احباب کے سامنے، اگر ہم لوگ انشاءاللہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے تو ہمارا ایمان بھی کامل ہو جائے گا اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. ایک واقعہ ہے ان کی حیا کا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. تو حضرت بکر صدیق اور وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کی تھوڑی سی پنڈلی جو ہے ایکسپوز ہوئی ہوئی تھی، جس طرح کپڑا جو ہے ان کی پنڈلی پہ نہیں پڑا ہوا تھا. اور تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ حضرت عائشہ کے والد تھے اور حضور وسلم ایسے لیٹے رہے اور انہوں نے کہا جاؤ بات کرتے ہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اسی پوزیشن میں لیٹے رہے. پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ ایک دم سے انہوں نے وہ پنڈلی کا پارٹ کور کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی. اور پھر ان سے جب پوچھا گیا بعد میں کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بات یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایکسٹریملی شرم و حیا ان کے اندر ہے، اور اگر وہ جس کام سے بھی آئے ہوں گے اگر انہوں نے اس طرح سے مطلب مجھے میرے ایک پنڈلی کو ایکسپوز ہوتے دیکھا تو اتنی شرم ہے ان میں کہ پھر وہ اپنی بات کہنا بھی بھول جائیں گے کہ ان کو کیا کہنا تھا. اور پھر حضور وسلم نے کہا کہ ایون اینجلز ڈو حیا فرام ہم، یعنی کہ اتنی حیا ہے ان کے اندر، اتنی شرم ہے، اتنی ماڈسٹی ہے کہ ایون فرشتے جو ہیں حیا کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا، ایک کمپائلنگ آف اسکرپٹ آف قرآن کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی حذیفہ بن الیمان جب آذربائیجان اور آرمینیا کی فتوحات ہوئیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ سیریا اور عراق کے علاقوں میں لوگ جو ہیں قرآن جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی جو ریسیٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں. تو حضور اکرم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز بہت ہی کھلی اور تو ان کو یہ بھی ڈر تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا حذیفہ بن الیمان نے کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک نیا فتنہ شروع ہو رہا ہے کہ ہر کوئی یہ کلیم کر رہا ہے کہ میرے پاس جس انداز سے میں قرآن پڑھتا ہوں وہ صحیح قرآن ہے اور تمہارا غلط ہے. تو اس لحاظ سے ایک فتنہ اور انریسٹ پیدا ہو رہا تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کنسلٹ کیا اور پھر انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے قریشی صحابہ کو انہوں نے اس کام پہ لگایا کہ مصحف کو کمپلیٹ کریں، یعنی کہ جہاں جہاں جتنے بھی پارٹس ہیں ان کو لائے جائیں، ان کو اسٹڈی کیے جائیں، ریسرچ کی جائے، جو موسٹ اوتھینٹک ہوں ان کو کمبائن کر کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے اور باقی تمام نسخوں کو آگ لگا دی جائے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے تمام کروانے کے بعد پھر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرا دیا، خاص طور سے عراق کے علاقوں میں، چونکہ جہاں پہ یہ فتنہ شروع ہو رہا تھا، کوفہ، بصرہ اور دوسری جگہوں پہ. اور اسی وجہ سے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ آج جو ہے مصحف کہتے ہیں قرآن کو، جو ایک جگہ جمع ہوئی بھی قرآن ہے جب ایک جگہ جمع ہوا تو اس کو عثمانی مصحف بھی آج تک کہلاتی ہے کہ وہ مصحف جو ہے وہ عثمانی مصحف ہے. یہ ایک ترکی میں استنبول میں ایک نسخہ رکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں عثمانی مصحف کا ایک نسخہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ایکچول کتاب سے تلاوت کر رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ یہی نسخہ ہے، لیکن اللہ عالم اس میں کوئی 100% اوتھینٹسٹی ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیے اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے جب سب جمع کیے گئے تو آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں تو مختلف طریقے سے قرآن شریف کتنی چیزوں پہ، ہڈیوں پہ اور کھال پہ اور کھجور کی گٹلیوں پہ اس پہ لکھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے لکھنا شروع ہوا پیڑ کے پتوں پہ اور پھر ان کو کمپائل کیا گیا. تو یہ جسٹ ایز اے ریفرنس. پھر ہم نے ابھی اس کی بات کر لی کہ ان کو ذوالنورین جو کہتے ہیں وہ مینلی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کو بھی آئی تھیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی ماڈسٹی اور ان کی جنروسٹی اور ان کی دوسرے جو صدیق اور بینگ شہید ہے، یہ اس کی وجہ یہ دوسری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا گیا ہے. اچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پھر بیٹل آف بدر کے دوران سمجھیے کہ بہت ہی غم کا ایک وقت شروع ہوا جب مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے کفار سے، اور مکہ مکرمہ سے ابو جہل اور اس تمام سرداران جو ہیں وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے بدر کے مقام پہ جمع ہوتے ہیں.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں حضرت رقیہ، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بالکل بس بستر مرگ پہ تھی سمجھیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ تم بدر کے میدان میں نہیں جاؤ، تم اپنی بیوی کے پاس رہو، ان کا خیال رکھو، اور اسی میں تمہارا ہے. تو حضور علیہ وسلم کے سجیشن پر پھر وہ رک گئے اور بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. تو مدینہ منورہ میں وہ رہے. پھر وہ بیٹل آف بدر کے دن جو ہے وہ ان کی شہادت ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چاہتے تھے اپنی بیوی کو، تو بہت ہی زیادہ غم میں اور تکلیف میں وہ رہے. پھر ان کا جو ایک بیٹا تھا 5 سال کا، تقریباً کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی مہینوں بعد یا دنوں بعد، ان کا بیٹا عبداللہ، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ صرف 5 سال کا تھا، اور اس کو ایک کچھ بیماری ہو گئی تھی، کسی پرندے نے آ کے اس کو ٹھونک ماری، جس کی وجہ سے بیماری پھیل گئی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور پھر وہ اتنا زیادہ خاموش ہو گئے تھے، اتنے زیادہ تکلیف میں تھے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ گونگے ہو گئے، یعنی وہ کچھ بول ہی نہیں سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ چونکہ ان کے وہ داماد تھے، تو بیوی کے بعد ضابطہ رشتہ تو رہتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میرا رشتہ آپ سے جو ہے ٹوٹ نہ جائے یا ٹوٹ نہ گیا ہو. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کے تھرو حضور علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ام کلثوم سے ہو جائے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی. پھر انہوں نے ام کلثوم بھی تقریباً ان کا بھی جب انتقال ہو گیا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میری، بعض روایات میں ہے کہ اور بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بعض میں ہے کہ 40 بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان سب کو میں حضرت عثمان غنی سے ان کی شادیاں کر دیتا. اللہ عالم بالثواب. اچھا، اب تقریباً 3-4 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو پروبیبلی آج ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، ان کے جو حالات ہیں، لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جو فتوحات ہوئیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی تھیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت کم ہوئی تھیں، ایسا نہیں ہے. ان کے زمانے میں بھی بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھیں، اور مسلمانوں کی جو بیسیکلی وہ کنٹینیو کیا تھا، انہوں نے کوئی چیز ایسی چینج نہیں کی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ فتوحات کا زور کم ہو جاتا، بلکہ انہوں نے مزید سولیڈیفائی کیا بارڈرز کو، اور پھر ان کے اوپر قبضہ کر کے مسلمانوں کی حکومت بنائی وہاں پہ. اس دوران جو ہے وہ کچھ پارٹ جو سیریا کے الیگزینڈریا جو ایجپٹ میں تھے، وہ کچھ پارٹ رومن امپائر نے قبضہ کیا، لیکن اس کے انہی کے دور میں فوراً ہی وہ دوبارہ ریگین کر لیا گیا، بلکہ اس سے بھی پھر یہ لوگ آگے نکل گئے. تو زیادہ تر جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل فتوحات ہوئیں، وہ ہوئی ویسٹ سائڈ میں. آپ دیکھ لیں تو نارتھ افریقہ کی طرف ایجپٹ، لیبیا، تیونیسیا، الجیریا، موراکو، پھر نیچے ساؤتھ کی طرف ساؤتھ افریقہ میں سوڈان. اور بعض نیریشن میں یہ ہے کہ جو فرسٹ ایکسپیڈیشن گیا تھا اسپین میں، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گیا تھا. پھر نارتھ اور ایسٹ کی طرف آپ دیکھ لیں تو انہوں نے دوبارہ سے پورا سیریا فتح ہو گیا تھا، سائپرس جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، پھر آرمینیا جو ترکی کے قریب ہے، افغانستان، آذربائیجان، ترکمنستان، سندھ، پاکستان، کمپلیٹ کنٹرول آف ایران. تو یہ تمام فتوحات جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئیں. جو ایسٹ میں، ویسٹ اور نارتھ میں کمپلیٹ کولیپس آف پرشین امپائر جو ہوا، کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے فتح تو ہو گیا تھا پرشین امپائر، لیکن اندر اندر چھوٹی چھوٹی سی امپائر جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ تھیں، اور لوگوں نے اپنی اپنی حکومتیں ڈکلیئر کرنا شروع کر دی تھیں. تو انہوں نے ان سب کو ختم کیا، جو چھوٹی چھوٹی پروونسز اور منی کنگڈمز بن گئی تھیں، ان سب کو ختم کیا، ان کے سارے ایریاز کو کنٹرول کیا، اور پھر اسی طرح سے کمپلیٹ پرشین امپائر کولیپس ہو گئی تھی. الاشاد بن القیس جو مین صحابی تھے جنہوں نے آذربائیجان فتح کیا، ایران، افغانستان اور رشیا میں جتنے استانز ہیں آپ دیکھ لیں آج تک، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربائیجان، جتنے ہیں وہ سارے کانکرڈ ڈیورنگ عثمان's ٹائم. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام فتوحات ہوئیں. تو نارتھ میں جو ہے، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ ایسے علاقے تھے جو رومنز نے دوبارہ اٹیک کر دیا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ سے اس کو ریگین کر لیا. اچھا، ایک بات جو بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ
جو جتنے بھی لڑائیاں یا غزوات یا فتوحات ہوئی وہ عربین پیننسولا کے اندر اندر ہوئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور پھر جو جتنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ساری فتوحات زمینی فتوحات تھیں. تو اب ہم میڈیٹرینین سی جہاں پہ سمجھیے کہ فلسطین بالکل سمندر پہ لگتا ہے لیکن اس طرف مسلمانوں نے دوسری طرف کبھی بھی, کیونکہ ان کے پاس نیول پاور نہیں تھی, ان کے پاس کوئی نیوی نہیں تھی, کوئی فورس نہیں تھی, تو اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شام کے گورنر تھے انہوں نے یہ اجازت مانگی تھی, کیونکہ ان کو گورنر لگانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے ان سے اجازت دی تو انہوں نے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع میں اجازت مانگی تو انہوں نے بھی اجازت نہیں دی, کیونکہ انہوں نے کہا چونکہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اجازت نہیں دی تو میں بھی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن ٹورڈز دی اینڈ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور اپنی حکمت استعمال کی کہ اگر مسلمان اس طرح سے مزید اسلام کو پھیلانے کے لیے آگے نہیں بڑھے تو پھر رومن امپائر تو ابھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ دوبارہ سے آ جائے گی, تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اجازت دی. پھر وہاں پہ شپس بننے شروع ہوئے اور اس زمانے کی پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر مسلمانوں کی ون آف دی ٹاپ موسٹ نیول فورس جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. پھر انہوں نے سائپرس پہ قبضہ کیا اور چھوٹے چھوٹے مختلف علاقوں میں قبضہ کرنا شروع کیا. اچھا, یہ میں نے ذکر آپ لوگوں کے ساتھ ابھی کر دیا کہ سائپرس میں کس طرح سے فتوح, اس کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اگر آپ لوگوں کو اس کا کیوریوسٹی ہے تو انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کر لیں گے سوال جواب کے سیکشن میں آگے, یا انشاءاللہ آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس سائپرس آپ دیکھیے کہ یہ ہے چھوٹا سا جزیرہ اور یہ آپ کا سیریا ہے, یہ سارا جیروسلم ہے. تو یہاں سے آپ سمجھیے حضرت امیر معاویہ جو ہے سیریا کے گورنر تھے تو انہوں نے یہاں سے فوجیں بھیجی اور یہاں پہ سائپرس کو قبضہ کر لیا تھا. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی فتوحات آگے چلی, انہوں نے جتنے چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے ان کو قبضہ کیا. پھر پھر ہمیں تاریخ میں آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے مسلمان مزید آگے بڑھے. یہ کانکویسٹ آف نارتھ افریقہ کا ایک نقشہ ہے کہ کس طرح سے مسلمان جو ہے نارتھ افریقہ میں داخل ہوئے اور کہاں کہاں جا کے انہوں نے یہاں تک کہ اندلس تک جو ہے پہلا جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی, بعض روایات کہتی ہیں کہ ان کے زمانے میں ہی پہلا جو آرمی گئی تھی وہ انہی کے زمانے میں گئی تھی. اور یہ ایک نقشہ ہے جس میں آپ کو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الغار یہ جو گرین میں نظر آ رہی ہے, اور ابو مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الغار جو یہ ریڈ میں نظر آ رہی ہے. یہ ایک اور نقشہ ہے جس کے اندر آرمینیا اور آذربائیجان پہ مسلمان گئے تھے. اس نقشے کو آپ دیکھ لیجئے, یہ آپ کا پورا ترکی ہے, ایناتولیا جسے کہتے تھے اس زمانے میں. تو میرے خیال میں آج ہم پھر یہاں پہ رکتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. اب ہم چونکہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے ہم سب کو جو ہے اسے جاننا ضروری ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اگلی کلاس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکشن بھی کریں گے, لیکن پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو کمپلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کتنا وقت رہ گیا ہے, اور بعد میں پھر ہم جا کے چیزیں کمپلیٹ کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آج کے لیے اتنا ہی. ابھی ہم جو ہے وہ کوشچن آنسر سیشن لے لیں گے اور اس کے بعد پھر اوپن ڈسکشن ہوگا. اس موقع پہ اب کلاس جو ہے یہیں تک ہے, تو اگر کسی کوئی مصروف ہے تو انشاءاللہ وہ اپنا جا سکتا ہے, اور اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ رک سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس مزید وقت ہے تو پلیز اسٹے کریں اور پھر اوپن ڈسکشن کا حصہ بنیں انشاءاللہ تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.